محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حریت عبادت کیے اللهم صل على محمد وآل محمد. مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. شہداء کربلا اور شہداء ملت کی یادگاہ میں سلام عقیدت کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. دشمنان اہل بیت کی ناکامی اور رسوائی کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. عجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ ربوبیت کی التجا ہے یا کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اس انتظار کو بھی وعدہ کو شمار فرمائے. اس کا فیصلہ ہے اور اس کا حکم ہے کہ جب کوئی کسی نیکی کے لیے نکلتا ہے تو جب سے وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے رب العزت اسی وقت سے ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کے نامۂ اعمال میں نیکی کا اندراج. آج اگرچہ ٹریفک کی وجہ سے کافی تاخیر ہوئی اور آپ کا انتظار کا مراحل سے گزرنا پڑا، لیکن میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ خدا منان
ان لمحات کو بھی آپ کی عبادت شمار فرمائے گا، انہیں حسینیت کے سسٹم میں شمار فرمائے گا۔ رب العزت ہم سب کو حسینیت کے لیے جینے، حسینیت پر مرنے اور حسینیوں میں سے ہو کر محشور ہونے کی کامیابی نصیب فرمائے۔ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے گفتگو قرآن مجید کے اس فرمان مقدس پر ہو رہی ہے۔ رب العزت نے حکم دیا ہے اور اپنے نظام اسلامی میں اس سسٹم کو بنیادی حیثیت دی ہے کہ مسلمان فقط اپنے لیے مسلمان نہیں ہونے چاہیے، مومن فقط اپنے لیے مومن نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کے ایمان کی تاثیر اور ان کے ایمان کا نور دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ اہل ایمان میں ایسی امت کا ہونا ضروری ہے کہ جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، دعوت الی الخیر کا فریضہ انجام دیں۔ اور رب العزت فرماتا ہے کہ یہی لوگ اولئک هم المفلحون، روز محشر انہیں کو کامیابی ملے گی، دنیاوی فلاح بھی انہیں کا مقدر ہوگی اور آخرت کی ابدی کامیابی بھی انہیں کا مقدر ہوگی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے مشہور فرمان میں فرمایا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی نے کامیاب ہونا ہے، کامیابی مقدر ہے علی مولا کا اور مقدر ہے علی مولا کے شیعہ کا، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ رسول اکرم کا جو ارشاد ہے اس کی تعبیر عربی گرامر کے مطابق اس انداز سے ہے کہ اس میں حسر پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہوں گے، بلکہ مفہوم اس حدیث قدسی کا حدیث نبوی کا یہ ہے کہ آپ اور آپ کے شیعہ ہی فقط کامیاب ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ادھر کامیابی مقدر ہے فقط علی کے شیعہ کا، اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہی فقط کامیاب ہوں گے کہ جو دعوت الی الخیر کریں گے، امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے۔ اب اگر ہم اس انداز سے پڑھیں جس انداز سے قرآن اور حدیث کو ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے، ایک طرف ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے اور دوسری طرف ہمارے سامنے رسول اکرم کی حدیث پاک ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم کا کلام بھی وحی الہی کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ کوئی وحی سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ بعض دیگر وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی وہ ہے جس کے الفاظ اور کلمات بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور ایک وحی وہ ہے جس کے مفاہیم اور مطالب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے کلمات اور الفاظ کا انتخاب نبی اکرم کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور نبی اکرم کو یہ اذن دے دیا گیا ہے کہ ہمارے مطالب و مفاہیم کو اپنے الفاظ میں اپنی امت کے سامنے پیش کرو۔ اب اگر قرآن ہو کہ جس کے الفاظ اور کلمات اور ترکیب بھی اللہ کی طرف سے ہے تو بھی وہ اللہ کا کلام ہوا، اور اگر مطالب و مفاہیم اللہ کی طرف سے ہوں اور کلمات نبی اکرم کے منتخب شدہ ہوں تو اس کو بھی اللہ ہی کی وحی اور اللہ ہی کا کلام ماننا پڑے گا۔ دونوں میں اور کوئی فرق نہیں، فقط الفاظ کا فرق ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی بھی خطیب کی گفتگو
موضوع آپ کے سامنے. ایک ہے کسی کیسٹ یا کسی ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے، آپ ان کے الفاظ کو سنیں اور ان کی حرکات کو دیکھیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس کے مفہوم کو بیان کریں. مثلا آپ کو کہا جائے کہ آج آپ فلاں مجلس میں گئے تھے، آپ کہیں ہاں، اور آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا بیان کیا تھا، تو اب آپ کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ انہی الفاظ کو دہرائیں جو آپ نے سنے ہیں، بلکہ آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ مطالب وہی ہو، الفاظ آپ کے ہوں، مفہوم وہی ہو، الفاظ آپ کے ہوں. تو جتنا آپ زیادہ لائق اور فائق ہوں گے اتنا وہ اپنے الفاظ میں اسی مفہوم کو بیان کرنے پر قادر ہوں گے. اور تقریباً جو حدیثیں ہمارے پاس نقل کی گئی ہیں ان میں الفاظ من و ان وہی نقل کیے گئے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ مفاہیم کو الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کی نصب بھی حدیث میں موجود ہے. اور حضرت نبی اکرم جیسی ہستی اگر اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کو بیان کرے تو واضح ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی بیان کرنے والا نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس امر پر ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اکرم جب کبھی بولتے ہیں تو ان کی خواہشات کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی کی کا بیان ہوتا ہے. بس حدیث ہے، نبی کا کلام اللہ کا ترجمہ، اور قرآن اللہ ہی کا اپنا کلام ہے. دونوں کا سرچشمہ علم خدا ہے اور فرمان خدا ہے. لہذا ہم پر تفسیر کا بہترین ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کو نبی کے کلام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے. اب ہم ان دونوں کو ملا کر اگر پڑھیں، ایک طرف اللہ فرمائے کہ تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو دعوت الخیر کرے، جو امر بالمعروف کرے، جو نہی عن المنکر کرے. آخر میں اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، انہی لوگوں نے ہی کامیاب ہونا ہے، ان کے علاوہ اور کسی نے فلاح نہیں پانا ہے. ادھر رسول اکرم فرمائے یا علی انت وشیعت محمد کا فائز، اے علی آپ نے اور آپ کے شیعہ ہی نے فقط کامیاب ہونا ہے اور کسی نے کامیاب نہیں ہونا ہے. اب کامیابی کس کی ہوئی؟ یا اس امت کی ہوئی جس کا تذکرہ قرآن نے دیا ہے، یا ان شیعہ کی ہوئی جن کا تذکرہ رسول اکرم نے فرمایا ہے. اب دونوں کو ملائیں تو فرمائیے شیعہ کون ہوئے اور وہ امت کون ہوئی. نتیجہ یہی نکلے گا کہ علی کا شیعہ وہی ہے جو دعوت الخیر کرتا ہے، جو امر بالمعروف کرتا ہے، جو نہی عن المنکر کرتا ہے. اور قرآن نے جس امت کا تذکرہ کیا ہے وہ وہی ہیں جن کو رسول اکرم نے علی کا شیعہ کہا ہے. بس جو علی کے شیعہ اس محفل میں موجود ہیں وہ باعث غلط صلی اللہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی کا شیعہ ہونا ہمارے کندھے پہ اس ذمہ داری کو عائد کرتا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ شیعہ علی ہمیشہ اس امت سے تعلق رکھتے ہیں، اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت الخیر کا بوجھ اپنے کندھے پہ لیا ہوا ہے، امر بالمعروف کا بوجھ اپنے کندھے پہ لیا ہوا ہے، نہی عن المنکر کا فریضہ اپنے دوش پہ لیا ہوا ہے. اور اگر آپ 1400 سالہ تاریخ تشیع کو سامنے رکھیں تو ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر دین کی صحیح حفاظت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حقیقی فریضہ اگر انجام دیا ہے تو انہی حضرات نے انجام دیا ہے، اپنے مومنین و مومنات نے انجام دیا ہے، انہی مردوں اور عورتوں نے انجام دیا ہے جو واقعاً محمد و آل محمد کے شیعہ تھے، جو حقیقتاً علی کے شیعہ تھے. جتنا بھی دین پر ظلم کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو دین کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، جنہوں نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے دین کو سیڑھی بنایا ہے اور دین کے چہرے کو مست کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسلام کے خلاف سازش کو ہمیشہ انہوں نے رواج دیا ہے. اور ان کی سازشوں کو چاک کرنا اور ان کے طرف سے دین پر آنے والے مظالم کو ختم کرنا
اور دین کی اپنی خالص تصویر کو محفوظ رکھنا اور قیامت تک کے لیے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام دینا، یہ اگر تمہارا امتیاز رہا ہے تو انہی لوگوں کا رہا ہے کہ جو شیعان آل محمد ہیں، جو کربلائی ہیں، جو حسینی ہیں، جو کربلاؤں میں سے تو گزرتے ہیں لیکن دین پر کسی شیطان کی سازش کو حملہ آور ہوتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو یہ اپنی جان تو دے دیتے ہیں، اپنا مال بھی دے دیتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان تو کر دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان ظالموں کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ اور آج تک الحمدللہ اگر ہم تک یہ دین پہنچا ہے تو ہمارے انہی اسلاف کے صدقے پہنچا ہے جن کو رسول اکرم نے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون سے تعبیر کیا ہے۔ بابا بلند صلی تو الحمدللہ ہم اس امر پر مطمئن ہیں اور ہر لحاظ سے یقین رکھتے ہیں کہ تشیع اصل میں کامیاب ترین ذمہ داری کو نبھانے والے اس گروہ کا نام ہے کہ جو اپنے لیے نہیں جیتے بلکہ وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اپنا جنت اپنے آپ کو پہنچانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا دوسروں کو جہنم سے بچانا مشکل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیعہ ہوتا ہے اس کا فریضہ یا اس کا مطمع نظر فقط یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جنت جانا ہے اور میں نے جہنم سے بچنا ہے، یہ کام اس کا تو بہت جلدی ہو سکتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ بڑی سخت ہے کہ دوسروں کو جہنم جانے سے بچانا ہے اور انہیں جنت پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے اگلے دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے جلوس اور ہماری مجلس اور ہماری عزاداری کا اصلی ہدف یہی ہے کہ جن کو اسلام نہیں پہنچا ان کو مسلمان بنایا جائے، جن تک ایمان نہیں پہنچا انہیں مومن بنایا جائے، جن کے اندر روح تقویٰ پیدا نہیں ہوا انہیں متقی بنانے کی کوشش کی جائے، اور جو متقی ہیں ان کے تقوی کو اور زیادہ بلندی اور درجے کی عظمت بخشنے کی کوشش کی جائے۔ بآواز بلند اور اس میں جو ہستیاں ہمارے لیے رب العزت نے نمونہ بنائی ہیں کہ جن کے نقش قدم کو ہم اپنے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا ایک نمونہ سمجھتے ہیں، ان کو دیکھتے جاؤ اور ان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ تو تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو گے بھی اور اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا بھی کرو گے۔ وہ ہستیاں وہی ہیں کہ جن کو آپ کربلا میں دیکھتے ہیں، جن ہستیوں کا نام لینا، جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے ایک عبادت ہے، جس کے متعلق اس حد تک کہا گیا ہے کہ اگر تم کہیں محفل میں بیٹھو فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا اپنے ماننے والوں سے کیا تم کبھی بیٹھ کر مجلس قائم کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا جب مجلس میں بیٹھتے ہو تو دو بندے بھی اگر تم بیٹھو اور ہم آل محمد کے امر کو بیان کرو تو تیسرا فرشتہ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور جتنی دیر تک تم آل محمد کے مشن کو بیان کرتے رہتے ہو اتنی دیر تک وہ فرشتہ بیٹھ کر تمہارے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اگر تم دو ہوتے ہو تو تیسرا فرشتہ ہوتا ہے، اگر تین ہوتے ہو تو چوتھا تمہارے حق میں دعائیں کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملائکہ رحمت عاشق ہوتے ہیں اس محفل پر کہ جس میں ذکر آل محمد کو بیان کرنے والے اور اس مشن کو نبھانے والے باہمی اس قسم کی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ حدیث کے ساتھ ہے کہ جس کو آپ اکثر پڑھتے ہیں، ہمیشہ حدیث کے ساتھ سے ہی آپ کا محفلوں کا آغاز ہوتا ہے۔ آخر میں جب حضرت امیر المومنین نے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، کہ یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتا دیجیے کہ ہم پنٹن پاک کا اس چادر کے نیچے جو اجتماع ہوا ہے اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تو حضرت رسالت مآب کا جو جواب ہے وہ کسی کے ساتھ حصہ ہے۔ فرمایا قسم مجھے اس ذات کی جس نے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، قسم اس ذات کی جس نے مجھے رسالت کا منصب عطا فرمایا ہے، اس زمین کے خطے پر جہاں کہیں ہمارے محب اور شیعوں میں کچھ افراد مل بیٹھیں گے اور ہمارا ذکر کریں گے تو نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لهم
قوم لا يتفرقوا، فوراً رحمت الہی ان کے اوپر سائے افغان ہو جائے گی، ملائکہ آ کر چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ خداوندہ یہ تیرے پیاروں کے ذکر میں مصروف ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دے، یہ تیرے محبوب ہستیوں کے ذکر میں مصروف ہیں، ان کو گناہوں سے آزاد فرما دے۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ نے ایسے ملائکہ خلق کر رکھے، اور یہ بھی روایت کا مضمون ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ٹولیاں بعض فرشتوں کی ایسی ہیں کہ جو ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں ذکر آل محمد کی مجلس قائم ہے، کہاں لوگ مل بیٹھے، تھوڑے ہوں یا زیادہ، اس سے کوئی باس نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجلس کے یعنی مجلس ذکر آل محمد کے لیے کم از کم کتنے بندے کافی ہیں؟ یا جیسے دوسرے الفاظ میں بیان کروں، نماز باجماعت کے قیام کے لیے کم از کم کتنی تعداد ضروری ہے؟ نماز باجماعت کے قیام کے لیے کم از کم کتنی تعداد ضروری ہے؟ دو، ایک بنے امام اور دوسرا بنے مامون، اگرچہ کہ امام مرد اور مامون خاتون ہو تو بھی جماعت قائم ہو سکتی ہے، زیادہ تعداد ہوگی ثواب میں اضافہ ہوگا، ورنہ ایک آگے امام کی حیثیت رکھتا ہو، دوسرا پیچھے مامون کی حیثیت رکھتا ہو، وہ دوسرا مرد ہو یا عورت، بہرحال دو آدمی کھڑے ہو جائیں اور نماز جماعت کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ تو جیسے نماز باجماعت کے لیے دو افراد کافی ہیں، ایسے ہی مجلس اہل بیت کے لیے بھی دو کافی ہیں، ایک ذکر کرنے والا ہو اور دوسرا سننے والا ہو۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک مجمع کا اضافہ یا کمی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ملائکہ ہی اتنی تعداد میں آ جاتے ہیں کہ مجمع خود بخود بن جاتا ہے۔ باوز بلند صلوات تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہمارا پیشوا بنایا، اس امر میں بھی پیشوا بنایا کہ اگر اسلام پر حملہ ہو، اگر دین کے خلاف سازش ہو تو علی کا شیعہ بننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ علی کے شیعہ میں سے سب سے پہلا فرد کون ہے؟ علی تو ہو گئے نا پیشوا، علی تو ہو گئے رہبر، علی تو ہو گئے امام۔ آپ اگر تاریخ تشیع پہ نگاہ ڈالیں تو سب سے پہلا فرد شیعہ علی کس کو کراتے ہیں؟ اگر میں نام دوں آپ ذرا اس پہ سوچیں، ایک سوال میری دانست میں علی ولی کے سب سے پہلے شیعہ کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ اس کی تعریف کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آپ سوچ لیں، کیونکہ بس اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیر معصوم شیعہ ہوتا ہے۔ کیا معصوم کا شیعہ نہیں ہوتا؟ کیا قرآن نے نہیں کہا کہ ان من شیعتہ لابراہیم؟ حضرت نوح کے شیعہ میں سے تھے حضرت ابراہیم۔ حضرت نوح بھی معصوم اور حضرت ابراہیم بھی معصوم، تو شیعہ معصوم اور نوح بھی معصوم۔ معصوم کے شیعہ ہو گیا، جب ہو گیا تو آئیے ذرا دیکھیے کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر المومنین علی کا شیعہ بن کر اپنا وہ کردار انجام دیا ہے یا نہیں کہ جس کردار نے آج تک حق کو ذکر رکھا ہوا ہے، اور وہ کردار آیا علی کے شیعہ ہونے کے ناطے سے بنتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زہرا علی کی شیعہ نہیں، بلکہ زہرا ہی علی کی شیعہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی یہ بطور نے دیا ہے وہ مولا علی کی رضامندی اور ان کے حکم سے کیا ہے یا اس سے ہٹ کر، ان کی پسند کے مطابق کیا ہے ان کی پسند سے ہٹ کر۔ اور جب ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ زہرا بطور نے دیا ہے وہ عین حکم علی بھی ہے، وہ عین رضا علی بھی ہے، اور عین وہ علی کے پسند کے مطابق ہے، تو بس معلوم ہوا اگر دروازے پہ آئی ہے تو علی کی اجازت سے نہیں ہے، اگر مظالم کا مقابلہ کیا ہے تو علی کے اذن اور رضا سے کیا ہے، اور جو کچھ حضرت علی چاہتے تھے وہی حضرت زہرا نے کیا ہے، اور جو علی چاہتے تھے وہی رسول چاہتے
چاہتے تھے، جو رسول چاہتے تھے وہی اللہ چاہتا تھا. اس لیے ہمارے ہاں یہ بھی روایات میں موجود ہے، ہر معصوم کے لیے ایک سیل پر لفافہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا. رسول اکرم نے وہ امانت حوالے کی تھی امیر المومنین کے، اور فرمایا تھا یہ تمہارے تبرکات میں رہے، اور جس کا مسند امامت کا دور آئے گا وہ اپنے زمانے کا ایک لفافہ کھولے گا، اور اس لفافے میں ان کی جو ذمہ داریاں اپنے دور کے حوالے سے ہوں گی وہ اس میں درج ہوگی، اور ہر امام اس پر عمل کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زہرا بطول نے بھی جو کچھ کیا ہے اپنی صحیح ذمہ داری کو ادا کیا ہے. اور اگر رسول اکرم نے فرمایا کہ یا علی انت وشیت قوم الفائزون، تو تشیع کا آغاز ہوتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور اس کے بعد جو بھی اس نقش قدم پہ چلے گا وہی شیعہ علی کہلائے گا. اور اگر پہلی شیعہ خواتین میں حضرت جناب زہرا بنتی ہیں تو پھر اس کے بعد کیا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی انہی شیعہ کا فرد بنتی ہیں کہ نہیں، اور انہوں نے اسی فریضے کو انجام دیا ہے یا نہیں جو ایک شیعہ کا فریضہ ہونا چاہیے. اور شیعہ علی بنی ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ان کا فریضہ اتنا سخت اور ان کی ذمہ داری اتنی دلدوز اور کرناک تھی کہ جس کا تصور ہی انسان کو کانپنے پر مجبور کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کس انداز سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. میں نہیں دیکھتا کہ تاریخ مسلمین میں کہیں خواتین مسلمین کو اس طرح قیدی بنا لیا گیا ہو جس طرح کہ سب سے پہلے کربلا میں قیدی بنایا گیا. اس لیے کہ جنگیں تو پہلے بھی ہوتی رہی، جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، جنگ نہروان بھی ہوئی، جنگیں تو ہوتی نہیں. اور وہ کلمہ وہ لوگوں کی آپس میں جنگیں تھیں، مسلمان کہہ جاتے تھے دونوں کے لوگ آپس میں. اور جنگ جمل تو بالخصوص آپ کے سامنے ہے، اور جنگ صفین بھی اسی طرح آپ کے سامنے، اور جنگ نہروان بھی اسی طرح آپ کے سامنے. دونوں گروہ پڑھتے تو کلمہ تھے. اور امیر المومنین کی تاریخ کو آپ دیکھیں، جنگ جمل امیر المومنین نے فتح کی، لیکن جو وہاں مارے گئے دوسرے فریق میں سے ان کے جنازے امیر المومنین نے پڑھے، ان کی تدفین کا انتظام امیر المومنین نے کیا. ان کی جو سپہ سالار تھی اس کو باقاعدہ اس کے بھائی کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ میں تجھے امن اور امان کے ساتھ تیرے گھر مدینہ پہنچاتا ہوں. چنانچہ پہنچوایا، بلکہ ایک ایسا انتظام کیا کہ 40 خواتین کو مردانہ سپاہیانہ لباس پہنائے اور ان کی حفاظت میں انہیں مدینہ منورہ پہنچایا. اور جب وہ مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں شکوہ کرنے لگی کہ علی نے مجھے 40 مردوں کے حفاظت میں مدینہ بھجوایا ہے. تو ان خواتین نے اپنے لباس سپاہیانہ اتارے اور بی بی کے سامنے آئی اور کہنے لگی ہم خواتین ہیں اور یہ علی ہے کہ جس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لباس سپاہیانہ پہن کر اس بی بی کی حفاظت کر کے اسے مدینہ پہنچاؤ. یہ ہے علی اور یہ ہے حکم الہی کہ جو امیر المومنین نے اس پہ عمل کیا. صفین میں بھی ایسا ہوا، نہروان میں بھی ایسا ہوا. لیکن آگے آپ دیکھ لیں کہ جو جنگ آل محمد کے خلاف لڑی گئی اور آل محمد کے اوپر جب ظلم روا ہوا تو اب بیویاں تو یہ سوچ رہی ہوگی میدان کربلا میں کہ چلو یہ اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے تو ہم اپنے شہیدوں کو دفن کریں گے، ہم اپنے شہیدوں کو خود دفن کریں گے. لیکن وہ بہت بڑا تلخ تھا کہ جب لے کے عمر ابن سعد کے گماشتے اونٹوں اور رسیوں کو لے کے آئے اور بی بی طاہرہ اور تمام بیویوں کو قید کرنے کی نیت کا اظہار کیا. اور اس وقت حضرت زینب کبریٰ نے کہا اے عمر ابن سعد تجھے حیا نہیں آتی، نحن قضاء رسول اللہ، ہم تو رسول اللہ کی امانتیں ہیں، ہم تو ہمیں قید بنا کر لے جانا چاہتا ہے. بس دیکھیے کہ یہ وہ پہلا موقع ہے کہ جن میں رسول ذاتیوں کو قیدی بنانے کی ظالمانہ روش پر عمل کرنا شروع کیا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان ظالموں نے قید کیوں کیا، ان کا ہدف کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا. تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یزیدی کو معاشرے یہ چاہتے تھے اور یزید خود یہ چاہتا تھا کہ ان کو قیدی بنا کر در بدر پھرایا جائے، رسوا و ذلیل کرنے کی منحوس شیطانی کوشش کی جائے تاکہ عوام الناس پر ہمارا روب، ہمارا دبدبہ، ہماری دہشت اس حد تک بیٹھ جائے کہ کوئی یزیدی نظام کے خلاف سر ہلانے کی جرات نہ کر سکے اور کوئی ایسا شخص نہ رہے کہ جو یہ سوچے کہ ہم یزید کے خلاف کچھ سوچ سکتے ہیں اور اقدام کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ وہ کرنے چلا تھا اس کے لیے اسے عوام کے اوپر ایک ایسا روب اور دبدبہ اور دہشت مسلط کرنا تھی کہ پھر اس کے بعد کوئی جسارت نہ کر سکے. لیکن اس نے تو اپنی دہشت اور روب بٹھانے کے لیے اور اپنا دبدبہ بٹھانے
پڑھنے کے لیے بنات زہرا کو گرفتار کیا، دختران رسول کو قیدی بنایا اور در بدر پھرانے کی سازش پر عمل کیا، لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی ہیں ایسی ہستیاں جو اس طرح دعوت الخیر کرتی ہیں، جو اس طرح امر بالمعروف کرتی ہیں، جو اس طرح نہی عن المنکر کرتی ہیں کہ رسیوں میں بندھی ہوئی حالت میں بھی اپنے فریضے کو انجام دیتی ہیں، قیدی حالت میں بھی وہ دبدبے کو ختم کر دیتی ہیں، قید ہو کے بھی وہ دہشت کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر دہشت زدہ ہو جاتی بات اور ہوتی، لیکن جن کے دلوں میں مشن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں حکم الہی کی قدر ہوتی ہے، یہ دوسرے الفاظ میں جو سچے شیعہ علی ہوتے ہیں، جو واقعاً تشیع کی روح کو جانتے ہیں، وہ قید و بند سے نہیں گھبراتے، بلکہ قیدوں میں رہ کے اپنے فریضے کو آزادی سے بھی بہتر انداز میں ادا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذرا آپ اپنے ذہن میں سوچے تو صحیح، منظر کیا تھا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، اور انداز خطابت کیا ہے بی بی طاہرہ کا۔ جس طرح ہم بیٹھ کر خطابت کرتے ہیں یہ انداز اور ہے اور یہ ماحول اور ہے، اور وہ ماحول کہ جو دختر زہرا کو نصیب ہوا ہے یا ان قیدی بیویوں اور مردوں کو نصیب ہوا ہے، اس کا تو تصور انسان کے دل کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن کھڑی ہے مجمع کوفہ اور وہاں کھڑے ہو کر پورے روب اور دبدبے کے ساتھ اس انداز سے بیان کر لیے گویا قیدی نہیں ہے، اس انداز سے بیان کر لیے گویا اس کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، وہ اس انداز سے بیان کر لیے جیسے اس کی ہمت پوری جوانی میں موجود ہے۔ اور جوان ہمت ہو کر بی بی طاہرہ نے جو الفاظ خطبہ بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس تھوڑے سے وقت میں جتنا ممکن ہے نقل کرتا ہوں۔ بابا سے بلند صلوات کرتا اور دیگر بھی ایک صلوات ایک مرتبہ پھر عزیزان محترم، بی بی طاہرہ کے خطبے کے الفاظ کچھ تھوڑے سے میں نے آپ کے سامنے کل نقل کیے تھے اور بقیہ آج نقل کرنے کی ساتھ متاثر کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ بی بی طاہرہ کے خطبے قرآن مجید سے اقتباس پر مبنی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بی بی طاہرہ نے جو الفاظ اس خطبے میں استعمال کیے، میں نے ان پر تھوڑی سی ریسرچ کی اور تھوڑا سا اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ بی بی طاہرہ سلام اللہ علیہا ایسے بول رہی ہیں جیسے کہ قرآن مجید سے انہوں نے آیات کا اقتباس کیا ہے اور ان آیات کو ان ظالموں کے سامنے پڑھ کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا پہلی آیت میں وہ فرماتی ہیں کہ تم اہل کوفہ اس کیفیت پر پہنچ چکے ہوئے ہو کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس عورت کی طرح کیا ہے کہ جو نقضت نزلہ، کہ جو پہلے اپنے سود کو کاٹتی ہے اور اس کے بعد اسے وہ اپنے اس حوالے سے اس کو پھر وہ خود کر دیتی ہے، ڈھیر دیتی ہے۔ یعنی تم نے ایک ایسے انداز کو اپنایا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا نقصان ہی نقصان تمہیں پہنچے گا، اس کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا۔ تم ایسے لوگ ثابت ہوئے ہو کہ تم اہل قتل ہو، اہل غدر ہو، اہل غزل ہو، یعنی دھوکہ باز ہو، دھوکہ دیتے بھی ہو، دھوکہ کھاتے بھی ہو۔ گویا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا متوجہ کر رہی ہے انہیں اس امر کی طرف کہ جیسے پرانی اقوام پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا تھا، تم نے بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، تم نے بھی امام سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، تمام ائمہ جو گزر چکے ہیں ان سے تم نے عہد کیا اور ہر عہد کو تم نے نقض کیا۔ مثلا تم نے امیر المومنین سے عہد کیا، کوفیوں تم نے اس عہد کو بھی توڑ دیا، تم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے عہد کیا، تم نے اس عہد کو بھی توڑ دیا، تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا، تم نے اس عہد کو بھی توڑ دیا۔ اور یاد رکھو جو قوم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے وہ یقیناً اس لائق ہوتی ہے کہ اس پر رب العزت اپنا عذاب نازل کرے۔ سخن لکم، اب تم اپنے عذاب کا انتظار کرو۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستوں، اگر تاریخ پہ نظر ڈالو تو کیا انہوں نے حضرت امیر المومنین سے کیا ہوا عہد توڑا یا نہ توڑا؟ جنگ جمل میں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت جناب امیر المومنین نے بڑی مشکل کے ساتھ ان کو آمادہ کیا۔ جنگ صفین کی صورتحال تو اتنی سنگین ہوئی کہ وہ قرآن مجید کو جب نیزوں پہ اٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو نتیجتاً وہ اس قرآن
قرآن کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کیسے قرآن کے ساتھ جنگ کریں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ دراصل قرآن کو نہیں مانتے۔ اور سچی بات بھی یہی ہے، جو قرآن کو مانتا ہے کیا وہ علی کا مخالف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن ناطق کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کیوں رسول اکرم نے بار بار فرمایا تھا کہ علی قرآن ناطق ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، کبھی قرآن علی کو نہیں چھوڑتا، کبھی علی قرآن کو نہیں چھوڑتا۔ اب مشکل یہ ہے کہ آج 1400 سال کے باوجود بھی بہت ساری دنیا نے رسول اکرم کے ان فرامین کو نہیں سمجھا اور رسول اکرم کے ان فرامین کا وہ معنی ہی نہیں دیا جو رسول اکرم فرمانا چاہتے تھے۔ رسول اکرم کیا یہ فرمانا چاہتے تھے کہ علی کے گلے میں قرآن لٹکا رہے گا، علی کے گلے میں قرآن کا کوئی نسخہ ہمیشہ ان کے سینے سے لگا رہے گا اور اس طرح قرآن علی کے ساتھ ہوگا اور علی قرآن کے ساتھ ہوگا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ علی کا کوئی اقدام کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا اور قرآن کا کوئی حکم علی کے کسی پالیسی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب وہاں جنگ صفین میں نیزوں میں قرآن ہے، علی جتنا ان کو سمجھا رہے ہیں وہ نہیں مانتے، بالآخر اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ تلواریں نکال کر علی ولی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مالک اشتر کو جنگ سے روکو ورنہ ہماری یہ تلواریں تمہارے ساتھ جنگ کے لیے آبادہ ہیں۔ اور یہ صورتحال جب ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا یہ کون تھے؟ کیا یہ وہ لوگ تھے جو شام سے آئے تھے؟ کیا یہ وہ لوگ تھے جو کوفے سے امیر المومنین کے ساتھ شامل ہوئے تھے؟ واضح ہے کہ شام کی فوج تو معاویہ کے پرچم کے نیچے کام کر رہی تھی، یہ لوگ کوفی تھے جو حضرت امیر المومنین کے لشکر کے سپاہی قرار پائے تھے۔ لیکن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جتنا مولا امیر المومنین نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، علی خود موجود تھے۔ میں کہتا ہوں علی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہونا چاہیے، علی تھے، بس علی جہاں ہے وہاں حق ہے۔ خواہوں کے مقابلے میں ایک قرآن نہیں ہزاروں مرتبہ قرآن آ جائے۔ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ایک طرف اگر علی مولا کھڑے ہوئے ہوں اور مقابلے والے ہزاروں قرآن لے کے کھڑے ہو جائیں تو ہم کس کو حق پر مانیں گے؟ علی مولا کو حق پر مانیں گے۔ لیکن اس زمانے کے بدبخت اتنے اہل غضب ہو گئے تھے اور اتنے اہل قتل ہو گئے تھے کہ وہ نہ سمجھ سکے اس بات کو۔ میں کیا کہوں، اصل دنیا طلبی جب انسان پر غالب آ جاتی ہے، جب انسان جہالت کا پتلا بن جاتا ہے اور وہ یا خوف کا شکار ہو جاتا ہے یا لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حق اس کے سامنے بولتا ہو جاتا ہے اور باطل اس کے سامنے بڑا روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل کوفہ نے امیر المومنین کو نقصان پہنچایا اور نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر امیر المومنین اسی جنگ صفین کی جو سازش تھی اسی کا شکار ہوئے اور بالآخر انہی لوگوں نے حضرت امیر المومنین کے خون میں ہاتھ ڈالا اور وہ امیر المومنین کی شہادت کا باعث بنے۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم کوفیوں پہلے سے ایسے چلے آئے ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی وہی پالیسی اپنائی جو حضرت امیر المومنین نے اپنائی تھی، وہ بھی جنگ کرنا چاہتے تھے شام والے کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں بک گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کوفیوں نے امام حسن مجتبیٰ کی بھی ساتھ ہوئی ناحوا سلوک کیا جو امیر المومنین کے ساتھ کیا، بلکہ الٹا اگر حضرت امام حسن نے سلوک کی تو ان الفاظ سے ان کو کہا یا مذل المومنین، سلو کر کے تم نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زخمی بھی ان لوگوں نے کیا، مصلی بھی آپ کے نیچے سے نکالا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضرت امام حسن کے ساتھ بھی انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ اور پھر جب حضرت امام حسین کو خط لکھنے کے بلایا تو حضرت نے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا، پھر جو صورت آپ نے مسلم بن عقیل کے ساتھ کی وہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اور نتیجتاً حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنا، ان کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرنا، یہ کوئی معمولی قسم کا جرم نہ تھا، اور یہ جرم بھی کوفہ کی نگری میں ہوا اور شاید پہلی مرتبہ یہ جرم ہوا ہوگا کہ حضرت مسلم کو شہید کرنے کے بعد حضرت مسلم اور حضرت ہانی کے قدموں میں، لاشوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر کوفے کی گلیوں میں گرایا گیا۔ اور یہ ظلم بھی اگر ہوا ہے تو کوفے کی نگری میں ہوا ہے۔ اور یہ وہ منظر تھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ بات نقل کی گئی کہ حضرت ہانی اور حضرت مسلم کے
قدموں میں یعنی ان کی لاشوں کے قدموں میں رسیاں ڈال کر انہیں کوفے کے نگر میں پھرایا گیا ہے. تو حضرت کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور روایت کہتی ہے کہ یہ منظر حضرت امام حسین کے سامنے جب آیا تو حضرت کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس منزل پہ موجود تھے. سارے رونے لگے, حضرت امام حسین بھی رونے لگے. بس دو جملے حضرت امام حسین نے اولاد عقیل کو کہا, اے اولاد عقیل آپ کا حصہ شامل ہو گیا, اب بھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اولاد مسلم اولاد عقیل سب نے بارگاہ حسینی میں عرض کیا کہ نہیں مولا, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے, ہم اسی راستے پہ جائیں گے جس پہ حضرت مسلم ابن عقیل گئے ہیں, اور ہم یا شہادت پائیں گے یا بدلہ لیں گے, اس کے بغیر ہم واپس نہیں جا سکتے. امام حسین نے ان کو آفرین کہی, اور روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے خیمے سے اٹھ کر زنان خانے میں گئے. زنان خانے میں بہن زینب کبریٰ نے کہا, اے میری بہن, یہاں حضرت مسلم کی ایک بیٹی ہمارے ساتھ ہم سفر ہے, اس کو بلایا جائے. حضرت مسلم کی دختر کو بلایا گیا. امام حسین نے دختر مسلم کو اپنی گود میں لیا, سر کے اوپر دست شفقت پھیرنا شروع کیا. بچی بڑی عقیلہ اور فہیمہ تھی. اس بیٹی نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور کہا, کیا میرے بابا کو خیر تو ہے؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرے سر پر اس طرح ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا ہے جس طرح کسی یتیم کے سر پر پھیرا جاتا ہے. امام نے جواب میں کہا, اے دختر مسلم, آج کے بعد مجھے اپنے بابا کی جگہ سمجھو, میری بہن زینب کبریٰ کو اپنی ماں سمجھو, اور میرے بابا کو اللہ نے اپنے پاس بلا دیا ہے. وہ بچی رونے لگی. اولاد مسلم نے اپنے امامے اتارے, انہوں نے گریہ شروع کیا, لیکن میں یہ جملہ کہہ کر آپ کی مجلس میں اختتام کر دوں گا, اے دختر مسلم, تیری کم از کم اس لحاظ سے قسمت اچھی تھی, جب تو یتیم ہوئی تو تیرے سر پر دست شفقت پھیرا گیا. امام حسین نے تیرے ساتھ وہ سلوک کیا جو ایک اچھا باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. آپ کے سر پہ دست شفقت پھیرنے والے موجود تھے, لیکن آؤ سب مل کے روئے اور کہے, اے سکینہ, اے دختر مولا حسین, تیری جب تیری تو یتیم ہوئی تو تیری حالت کیا تھی؟ کجا سر پہ دست شفقت پھیرنا اور کجا چہرے پہ تماچوں کا برسنا, کجا سر پہ دست شفقت کا پھیرنا اور کجا ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر باپ کے لاشے پہ لایا جانا. اے دختر مسلم, تو نے اپنے باپ کے لاشے کا وہ منظر نہ دیکھا جو دختر حسین نے اپنے بابا کے لاشے کا دیکھا. اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے باپ کے جنازے پہ ہو اور کوئی ظالم اس کو تمانچے مار کر باپ کے جنازے سے دور کرے. ہمارے ہاں تو رسم یہی ہے کہ بیٹیوں کو پیغام دیا جاتا ہے تمہارے بابا فوت ہوئے, تو وہ کہتی ہیں اس وقت تک دفن نہ کرنا جب تک میں آ نہ جاؤں, میں آخری دیدار کر لوں گی تو اسے سپرد خاک کرنا. اور لوگ جنازوں کو روک دیتے ہیں اور اس وقت تک دفن نہیں کرتے جب تک کہ بیٹیاں دیکھ نہ لیں. لیکن زیادہ ہوا میں تو دیکھو, ہائے ہائے, یہاں تو بیٹیوں کو تماچے مار کر باپ کے لاشے سے جدا کیا جا رہا ہے. اور خدا جانے وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب سکینہ و فاطمہ مڑ مڑ کے دھوپ پہ پڑے ہوئے بابا کے پامال لاشے کو دیکھ رہی ہوگی اور ظالموں کے منہ ڈھانک کر انہیں اپنے بابا کے لاشے کو گم کر رہے ہوں گے. اور بالآخر وہ وقت تلخ آیا ہوگا کہ جب یہ لاشیں گم ہو گئے ہوں گے اور بہنوں ماؤں بیٹیوں کے دل آزوں کا خاطر مصیبت کا منظر دل میں لیے کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں ان کو لے جایا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں کہ جب رہائی ہوئی اور پوچھا سارمان نے, آیا سیدھا مدینہ جانا ہے یا کربلا سے ہوگی جانا ہے؟ تو بیوی نے کہا پہلے کربلا جاؤں گی, دیکھنا چاہتی ہوں جو لاشیں ہم کربلا کی خاک میں دیکھ کر آئے تھے ان کو کیسے سپرد
انتخاب کیا گیا ہے اور ان کی مزاریں کس طرح بنائی گئی ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى Say